الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ رات کے وقت جیسے ہی آنکھ کھلے فوری طور پر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہونے والے ہیں۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، انسان جب گہری نیند سو جاتا ہے تو پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ موت کی دنیا میں چلا گیا ہے۔ انسان کو کے لیے رات بنائی گئی ہے تاکہ وہ آرام کر سکے، اور پرسکون ذہن انسان کے لیے بہترین عبادت کا باعث ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دن کو پیدا کیا کہ دن میں لوگ دن بھر مصروفیات کا شکار رہتے ہیں اور روزی کی تلاش میں رہتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں، اسی طرح سے رات کو بنایا کہ رات میں آرام کیا جائے، اور انسانی ذہن جسے اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جب تک اسے آرام نہ ملے، جب تک اس کی نیند پوری نہ ہو، تب تک وہ ہمیشہ خلل میں رہتا ہے، پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جن کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا نیند ضرور لینی چاہیے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نیند 8 گھنٹے ضرور لینی چاہیے، اور اگر رات کو اٹھ کر عبادت کریں تو اس سے تو اور بھی زیادہ درجات ملتے ہیں۔ رات کی عبادت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے، اللہ پاک کے سب سے زیادہ وہی قریب ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے تہجد کی نماز رکھی ہے تاکہ لوگ اس میں عبادت کر سکیں اور اللہ پاک سے مانگ سکیں۔ تو جو تہجد کے وقت میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ لہٰذا تہجد کے اوقات میں مانگا کریں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور تم اٹھ کر اپنے سردیوں میں ٹھنڈے بستروں سے اٹھ کر وضو کرتے ہو اور اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو اور پھر اللہ سے مانگتے ہو۔ اس وقت نہ کوئی سوچ ہوتی ہے، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، کسی قسم کا کوئی شور و غل بھی نہیں ہوتا۔ مکمل خاموشی کی حالت میں تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہو۔ پھر جب اللہ پاک سے مانگتے ہو، اللہ پاک تو فوری طور پر سننے والا ہے، ہر وقت سننے والا ہے، وہ بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہٰذا جب بھی رات کو آنکھ کھلے فوری اپنے بستر چھوڑ دیا کریں اور تہجد کی نماز ادا کر لیا کریں۔ کیا پتہ آپ جو برسوں سے مانگ رہے ہیں پورا نہیں ہو رہا، وہ ایک پل میں پورا ہو جائے۔ اور جو لوگ عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا چہرہ روشن ہوگا، سب سے الگ ہوگا، ان کی پیشانی پر سے نور چمک رہا ہوگا۔ لہٰذا رات کو اٹھا کریں، عبادت کیا کریں۔ تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب سو جاتے ہیں تو رات میں آنکھ ضرور کھل جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے کہ رات میں آنکھ ایک بار ضرور کھلتی ہے، تو اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آپ بہت زیادہ تھکاوٹ کی حالت میں جب سو رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کی آنکھ کھل سکتی ہے۔ آپ بالکل سیدھا سو رہے ہیں تب بھی آنکھ کھل سکتی ہے، یا آپ نے ایک سائیڈ کروٹ بدل کے آپ سو رہے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن ہمارا دین یہاں پہ کیا کہتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا فرمان ہے، ہمارے بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی تقدیر جاگ جاتی ہے، اس کا مقدر بدلنا چاہتا ہے، اس کے نصیب بدلنا چاہتے ہیں، اس کی دعائیں قبول ہونے کا وقت آ چکا ہوتا ہے کہ وہ مانگے اور اللہ پاک اسے عطا کر دے۔ اب جب آدھی رات کو آنکھ کھلے، آپ سمجھ جائیں کہ میری تقدیر بدلنا چاہتی ہے، میرے جو مقدر بگڑ چکے تھے وہ سنورنا چاہتے ہیں، تو آپ فوری طور پر سستی نہیں کرنی، بے شک وہیں پر کلی کر لیں، نہ کر سکیں تو اگر آپ پاک صاف ہیں فوری طور پر یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کو اللہ پکار رہا ہوتا ہے، اور اللہ کی پکار کو جو انسان سن لیتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔ پھر آپ اگر اللہ کی پکار کو سن کر
اور اسی سمت میں چل پڑتے ہو تو پھر آپ کو کامیابیاں ملیں گی، کامیابیاں آپ کے پاس ہوں گی۔ ویسے تو ہر انسان کے آس پاس کامیابیاں بھٹکتی رہتی ہیں، اب وہی مقدر والا ہوتا ہے جو اس کامیابیوں کو چھو لے، ان کامیابیوں کو پا لے، ان خواہشوں کو پورا کر لے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج روحانی وظائف چینل ایسا ہی عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ آسان سا وظیفہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی رات میں آپ کی آنکھ کھلے آپ نے یہ کلمات ادا کر لینے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی تو یہ کلمہ کہا اور کہا کہ میں رات کے وقت یہ کلمات پڑھتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی؟ کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا کہ جب اس نام سے پکارا جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ وہ دعا ہے، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک۔ آپ نے یہ کلمات زیادہ نہیں، بس 11 بار پڑھ لینے ہیں۔ ایک ایک بار درود پاک پڑھ لیں، رات کا وقت ہوگا، ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے آپ ابھی سے یہ دعا یاد کرنا شروع کر دیں۔ آپ دعا یاد کرتے جائیں گے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے صرف 11 بار ان کو پڑھنا ہے، اس کلمات کو، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے تقدیر بدل جائے گی۔ آدھی رات کے وقت آپ دعا مانگیں گے تو فوری طور پر اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ اٹھ کر تہجد کے صرف 2 نوافل ہی ادا کر لیں تو پھر آپ سمجھیں کہ سونے پر سہاگا کا کام ہو جائے گا۔ آپ کے تقدیر ایسے بدلنا شروع ہو جائے گی، ایسے آپ کی خواہشات کی تکمیل ہونا شروع ہو جائے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو ضرور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے ہمارے ساتھ دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا، ان میں چند کا نام میں دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ تو میری جن بہنوں اور بھائیوں نے دعا میں اپنا نام شامل کروایا، ان میں ایک میرے بھائی ظہیر احمد ہیں، علیشہ خان ہیں اور مریم علی ہیں، انس محمد انس غوری ہیں، اور اس کے علاوہ جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ان میں مبین ہیں، امی اسلام ہیں، ظہور شاہ ہیں، عابدہ شیخ ہیں اور مظہر حسین ہیں، رخشندہ ہیں۔ آپ نے ساتھ درود پاک پیش کیا، اللہ پاک آپ کا پڑھا ہوا درود پاک قبول کرے۔ ارم ناز ہیں، یاسمین خان ہیں اور ہارون احمد ہیں، ملک عمیر ہیں اور عالیہ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئے، کمنٹ سیکشن میں میسج کرے، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں درود پاک ضرور پڑھا کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے ہر مصیبت کا حل فوری طور پر نکل آتا ہے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔